اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم يبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں اور باوقار ماؤں اور بہنوں، یہ قرآن مقدس کے 16ویں پارے کی سورہ مریم کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال ان پاکیزہ اور مبارک آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں تذکرہ تھا حضرت زکریا علیہ السلام کا، اور یہاں تذکرہ ہے حضرت مریم کا۔ قرآن کریم میں کئی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم کا ذکر آیا، اور وہاں بھی حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ میں آیا، جیسے سورہ آل عمران میں، سورۃ الانبیاء میں، اور یہاں، اس لیے کہ ان دونوں واقعات میں آپس میں مناسبت ہے۔ زکریا علیہ السلام کے وہاں عمر زیادہ ہونے کے باوجود اور بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود خلاف عادت اللہ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا۔
اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حضرت مریم کے بطن سے بغیر باپ کے خلاف عادت پیدا فرمایا۔ ان دونوں واقعات میں مناسبت ہے، اس لیے ان دونوں کا تذکرہ قرآن میں ایک ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت مریم کے بہنوئی تھے حضرت زکریا علیہ السلام، اور انہی کی کفالت میں حضرت مریم تھی۔ ان کے والد کا نام تو کیا ہے؟ عمران۔ وہ مسجد نبوی کے، وہ بیت المقدس کے امام تھے، اور حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی تھی، حضرت مریم پیدا ہوئی تو بیت المقدس کے جتنے بھی خادم تھے سب نے آپس میں اختلاف کیا اور دعویٰ کیا کہ مریم کی پرورش ہم کریں گے۔ انہوں نے کہا ہم کریں گے، مگر قرآن کس کے نام نکلا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام، اس لیے کہ وہ ان کی بہن کے شوہر تھے۔ حضرت مریم کی جو بہن تھی ان کے شوہر تھے، تو زکریا علیہ السلام خود پیغمبر تھے، جلیل القدر پیغمبر، معزز گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ حضرت مریم کی انہوں نے پرورش کی، اور بعد میں حضرت مریم کے وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تولد ہوئے، اور زکریا علیہ السلام کے یہاں حضرت یحییٰ پیدا ہوئے۔ چونکہ دونوں کیا ہیں؟ بہنیں ہیں، لہذا یہ دونوں آپس میں کیا ہوئے؟ خالہ زاد بھائی، عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو معراج کی رات میں ایک آسمان پر دیکھا، ابن خالہ، دو خالہ زاد بھائی، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ۔ اور حمل کا زمانہ بھی مفسرین لکھتے ہیں دونوں کا ایک ہی ہے، حمل کا زمانہ بھی دونوں کا ایک ہے، اور ولادت کا زمانہ بھی قریب قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات میں حضرت مریم کا ذکر کیا، اس سورت کا نام بھی مریم ہے۔ فرما وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، ذکر کیجئے اے پیغمبر کتاب میں مریم کا۔ کتاب سے مراد قرآن پاک، قرآن پاک میں حضرت مریم کا ذکر کیجئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن میں ذکر تو اللہ کرے گا، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، نبی کا تو کلام ہے نہیں۔ آپ کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے، اس کا مطلب یہ ہے قرآن میں جو ہم نے حضرت مریم کا واقعہ بیان کیا ہے اس واقعے کو لوگوں کے سامنے بیان کیجئے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے۔ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جب حضرت مریم اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر چلی گئیں مکاناً شرقیہ، مشرقی مقام پر، اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر اس طرف چلی گئیں جو جگہ مشرق کی طرف تھی۔ مشرق کسے کہتے ہیں؟ جدھر سے سورج نکلتا ہے، اور جب سورج نکل آتا ہے، چمکتا ہے اور ایک نیزہ دو نیزے بلند ہو جاتا ہے، اس وقت ایک نماز پڑھی جاتی ہے، اس نماز کا نام ہے اشراق، مشرق۔ اور مشرق کدھر ہوتا ہے؟ پورب کی طرف۔ تو پورب کی طرف وہ چلی گئی، کاہے کے لیے گئیں؟ کیا مقصد تھا جانے کا؟
قرآن نے تو ذکر نہیں کیا، قرآن نے اتنا ہی بتایا، اپنے گھر والوں کے پاس سے الگ ہو کر وہ مشرق کی طرف چلی گئی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ غسل کرنے کے لیے گئیں۔ کائے کے لیے؟ غسل کرنے کے لیے۔ اس وقت ان کی عمر تھی 13 سال، بعد میں 15 سال لکھی ہے۔ وہ بالغ ہو گئیں۔ عورتوں کا بلوغ کیسے ہوتا ہے؟ ان کے وہاں پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں، حیض آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ ان کو حیض آیا۔ حیض آنے کے بعد طہارت کے لیے، پاک ہونے کے لیے، غسل کرنے کے لیے شرم کے مارے وہ کدھر چلی گئیں؟ بیت المقدس کے مشرق کی طرف۔ اسی لیے عیسائیوں نے اپنا نماز کا قبلہ بیت اللہ کو نہیں بنایا، کدھر بنا؟ مشرق کو۔ وہ جو نماز پڑھتے ہیں تو کدھر منہ کرتے ہیں؟ مشرق کی طرف۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عیسائیوں کو بھی حکم دیا گیا تھا کہ نماز میں اپنا رخ قبلے کی طرف رکھو اور بیت اللہ شریف کا حج کرو، مگر عیسائیوں نے نہ بیت اللہ شریف کا حج کیا اور نہ بیت اللہ کی طرف انہوں نے نماز پڑھی۔ نماز کدھر پڑھتے ہیں؟ وہ مشرق کی طرف۔ کیوں پڑھتے ہیں مشرق کی طرف؟ اس لیے کہ حضرت مریم کہاں گئی تھی؟ اپنے گھر میں، گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت مریم جو گئی مشرق کی طرف تو وہ نہانے کے لیے نہیں بلکہ عبادت کے لیے گئی۔ انہوں نے ایک حجرہ بنا رکھا تھا جس میں وہ عبادت کرتی تھی، وہ بیت المقدس کے مشرق کی طرف تھا، تو حضرت مریم عبادت کے لیے اس مقام کی طرف، مشرق کی طرف چلی گئی۔ حتیٰ کہ عیسائی لوگ، ان کا وفد آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے، تو حضور پاک علیہ السلام نے ان لوگوں کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا۔ مسجد نبوی میں جب نماز کا وقت ہو گیا تو ان لوگوں نے وہیں نماز ادا کی۔ کہاں؟ مسجد نبوی میں، اپنے طریقے پر ادا کی اور اپنے قبلے کی طرف ادا کی، یعنی مشرق کی طرف منہ کر کے۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا۔ صحابہ نے ان کو روکا نہیں۔ اسلام وسعت ظرفی سکھاتا ہے، مگر آج جو اسلام کے نام لیوا ہے وہ کیا ہے؟ تنگ نظری میں مبتلا ہو گئے۔ وہاں تو مذہب بھی الگ تھا، وہ عیسائی تھے مگر اپنی مسجد میں ٹھہرایا۔ یہاں آج مسلمان کو اپنی مسجد میں ٹھہرانے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے اجازت نہیں دے رہا۔ دونوں کلمہ پڑھنے والے، دونوں مسلمان، انہوں نے بورڈ کے اوپر لکھ رکھا ہے کیا؟ یا دیوبندی اور اہل حدیث اور قادیانیوں کے ساتھ شامل کر دیا، حالانکہ وہ مسلمان ہی نہیں۔ ندوی، اہل حدیث، ان لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اور کتنی مسجدوں میں تبلیغی جماعت کے لوگ جب جاتے ہیں تو لوگ ان کو اپنی مسجد میں ٹھہرنے نہیں دیتے، مخالفت کرتے ہیں۔ حالانکہ کلمہ بھی ایک ہے، قبلہ بھی ایک ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ بھی ایک ہے، مگر اس کے باوجود وہ گوارا نہیں کر رہے اور کہتے ہیں ہم ہیں عاشق رسول۔
یہ کیسے عاشق رسول ہیں؟ یہ تو نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو رسول کا طریقہ نہیں، یہ تو صحابہ کا طریقہ نہیں۔ آپ نے مشرکوں کو ٹھہرایا اپنی مسجد نبوی میں، اور حضور پاک علیہ السلام کی مسجد سے مقدس مسجد کون سی ہوگی؟ حرم کے بعد، کعبۃ اللہ کے بعد، مسجد حرام کے بعد اسی کا درجہ ہے۔ آپ سے جو لوگ ملنے آتے تھے مسلمان ہونے کے لیے، کہاں ٹھہرتے تھے؟ مسجد۔ جن لوگوں کو قید کیا گیا تھا، گرفتار کیا گیا تھا، ان کو کہاں ٹھہرایا گیا؟ مسجد نبوی میں۔ ثمامہ ابن اسال کو گرفتار کر کے جب باندھا گیا تو مسجد نبوی کے ستون میں، اور عیسائی ان کا پورا وفد آیا، آپ نے مسجد میں ٹھہرایا، اور ٹھہرایا ہی نہیں، ان کو نماز پڑھنے کی اجازت دی، اور نماز بھی انہوں نے اپنے طریقے پر پڑھی اور اپنے قبلے کی طرف پڑھی، مگر نہ روکا گیا نہ ٹوکا گیا۔ سوچیے آپ، عبرت کا مقام۔ تو غرضے کی اللہ قرآن کہتا ہے اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ، تو حضرت مریم جب اپنے گھر والوں سے جدا ہو کر چلی گئیں مشرقی مکان کی طرف، فاتخذت من دونہم حجابا، پھر انہوں نے گھر والوں کی طرف سے اپنے سامنے ایک پردہ ڈال لیا۔ غسل کرنے گئی ہوں تو ظاہر بات ہے پردہ ہونا چاہیے۔ عبادت کے لیے بھی گئیں، جب بھی کیا ہے، عبادت میں یکسوئی کب ہوتی ہے؟ جب زیادہ لوگ نہ ہوں، تنہائی ہو، ہم ہوں اور ہمارا اللہ ہو۔ اسی لیے رمضان کے مہینے میں جب اعتکاف کرتے ہیں لوگ تو کیا کرتے ہیں؟ چادریں ڈال لیتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے زمانے میں آپ کے لیے کھجور کی چٹائیاں کھڑی کر دی جاتی تھی، حجرہ سا بنا دیا جاتا تھا۔ تو غرضے کی حضرت مریم نے کیا کیا؟ پردہ ڈال لیا ان لوگوں کے سامنے سے۔ قرآن کہتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو ہم نے بھیجا ان کے پاس اپنا فرشتہ۔ کس کے پاس؟ مریم کے پاس۔ کس کے پاس؟ کیا بھیجا؟ اپنا فرشتہ بھیجا، روحنا۔ اور فرشتے سے مراد حضرت جبریل ہیں، ان کو روح الامین ان کا لقب ہے۔ ہم نے بھیجا ان کے پاس اپنا فرشتہ۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ ان کے سامنے ظاہر ہوا پورے مکمل آدمی کی شکل میں۔ فرشتہ اپنی اصلی حالت میں نہیں آیا، اس لیے کہ اصلی حالت میں اگر آئے تو انسان فرشتے کو دیکھ نہیں سکتا۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے جب دیکھا جبریل علیہ السلام کو اصلی حالت میں تو آپ بے ہوش ہو گئے، آپ گھبرا گئے۔ تو عام آدمی کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تو مریم کے پاس جبریل علیہ السلام جب آئے تو کس شکل میں آئے؟ ایک کامل مکمل انسان کی شکل میں، جوان، خوبصورت۔ اس لیے کہ فرشتے جب بھی آتے ہیں تو خوبصورت شکل میں آتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کی خوبصورتی بتانا ہو، وہ بڑا خوبصورت ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اور کسی کی بدصورتی اگر بیان کرنا ہو تو کیا کہا جاتا ہے؟ بالکل شیطان لگ رہا ہے۔ وہ ایک صاحب تھے، وہ بیچارے شکل کے اعتبار سے بہت ہی خراب تھی ان کی شکل۔ اب اللہ کی مرضی، ہر چیز نہیں دیتا، مگر پڑھے لکھے بہت تھے، بڑا نام ہے ان کا، امام جاہز۔ مگر اللہ نے صورت نہیں دی تھی اچھی۔ وہ ایک عورت آئی، اس نے کہا آپ سے کام ہے، وہ اپنے چل دیا اس کے ساتھ۔ فوٹوگرافر کی دکان کے سامنے
لے جا کے اس نے کھڑا کیا اور اشارہ کر کے چلی گئی. وہ تو چلی گئی. تو انہوں نے پوچھا فوٹوگرافر سے کہ یہ عورت مجھے بلا کے لائی, کہا مجھے کام ہے. کوئی کام بھی نہیں بتایا اور یہاں لا کے چھوڑ کے چلی گئی. کیا مقصد ہے اس کا؟ کہہ رہے یہ میرے پاس آئی تھی اور ہم سے کہہ رہی تھی شیطان کا فوٹو بنا دو, شیطان کی تصویر بنا دو. تو ہم نے کہا کوئی نمونہ تو لاؤ جس کو دیکھ کے تیار کرے. تو اس غرض سے یہ لائی تھی, اشارہ کر کے چلی گئی, ایسی بنا دیجیے. اللہ کی دین ہے. خود تو اتنی ایسی شکل والے تھے مگر بیوی نہایت خوبصورت, شوہر نہایت مکروہ صورت اور بیوی نہایت خوبصورت, اور نباہ ہو رہا ہے. تو بیوی سے کہتے تھے تم بھی جنتی اور ہم بھی جنتی, مگر راستے دونوں کے الگ الگ ہیں. مطلب کہ تم جنت میں جاؤ گی صبر کے راستے سے اور میں جنت میں جاؤں گا شکر کے راستے سے. صبر کیسے؟ تم اتنی خوبصورت ہو کر مجھ جیسے کالے کلوٹے بدصورت آدمی کے ساتھ زندگی گزار رہی, صبر کر رہی, اور صبر کا صلہ کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ صبر کا صلہ جنت ہے. اتنی دیر میں بولے. اور میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میری صورت کتنی خراب, اور اللہ کا شکر دیکھیے مجھے چاند جیسی بیوی ملی ہے. اے اللہ تیرا ہزار ہزار شکر ہے. تو شکر کا صلہ بھی جنت ہے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا للمومن, مومن کا حال بھی بڑا عجیب ہے. مومن کا حال بھی بڑا عجیب ہے, اس لیے کہ اگر اسے مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے تو جنت, اگر اسے نعمتیں ملتی ہیں تو شکر کرتا ہے تو جنت. یعنی مومن کے ہاتھ, دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں. یا تو حالات اچھے ہوں گے یا خراب, یا صحت مند ہوگا یا بیمار, یا امیر ہوگا یا غریب, یا پریشان حال ہوگا یا خوشحال. دونوں صورتوں میں کیا ہے اس کے لیے وہ بدنصیبی نہیں ہے. اگر پریشان ہے, بیمار ہے, صبر کر رہا ہے تو جنت. اگر خوشحال ہے, نعمتوں سے سرشار ہے تو شکر کر رہا ہے تو جنت. تو غرضے کی فرشتہ جبریل جب آئے ان کے پاس, ادھر بیٹھو سامنے آ کے, تھوڑا سا آپ سو رہے ہیں, اتنی دور سے آئے بھی ہیں اور اس کے بعد آنکھیں بند کر رہے ہیں. تو کیا فرمایا فتمثل لہا بشرا سویا, تو وہ فرشتہ ظاہر ہوا ایک مکمل آدمی کی شکل میں, نہایت نوجوان, نہایت خوبصورت. اس لیے جو فرشتے آتے ہیں وہ خوبصورت شکل ہی میں آتے ہیں. جب بھی آتے ہیں انسانی شکل میں تو خوبصورت شکل ہی میں آتے ہیں. اور ہو سکتا ہے خوبصورت شکل میں اس لیے بھی اللہ نے بھیجا ہو تاکہ حضرت مریم کا امتحان ہو. مریم بھی جوان ہے, تنہائی بھی ہے, اور سامنے خوبصورت مکمل نوجوان ہے. مگر حضرت مریم ایسی عفیفہ, ایسی طاہرہ تھی, ان کے تقوی و طہارت میں ذرہ برابر جنبش نہیں پیدا ہوئی. فتمثل لہا بشرا سویا, جیسے ہی دیکھا حضرت مریم نے ایک آدمی ہے تو گھبرا گئی, اور گھبرا کے فوراً بچنے کی صورت تلاش کرنے لگی. اور زبان سے کیا کہا, قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, اور کہنے لگی میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں,
میں پناہ چاہتا ہوں رحمان کی تجھ سے، ان کنت تقیہ، اگر تو پرہیزگار آدمی ہے، متقی آدمی ہے، تو رحمان کا واسطہ تجھے دیتے ہیں، اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ تو یہاں سے چلا جاؤ۔ اور کچھ نہیں کہا، صرف اتنا ہی کہا۔ کیوں؟ انہوں نے دیکھا چہرے پر جب فرشتہ ہوگا تو اس کے چہرے پر کیا برس رہا ہے؟ نور، تقوی کا، طہارت کا۔ تو ایسے آدمی سے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تھوڑی سی بات کہنا کافی ہوتی ہے۔ تو کیا کہہ دیا؟ میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں تجھ سے، اگر تم متقی ہو تو چلے جاؤ۔ بعض حضرات نے کہا یہ انہوں نے جو کہا یہ بطور مبالغے کے ہے، یعنی اگر تم متقی پرہیزگار ہو جب بھی یہاں سے چلے جاؤ۔ جیسے ہی مفسرین لکھتے ہیں جیسے ہی مریم نے یہ کہا، تھے تو وہ فرشتے، مگر پھر بھی اللہ کا جب حوالہ دیا، اللہ کا واسطہ دیا، تو تھوڑا سا جبریل ہٹ گئے وہاں سے۔ بے اللہ کا واسطہ دیا ہے نا، ادب اور احترام میں تھوڑا سا ہٹ گئے، اور پھر کہنے لگے خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قال انما انا رسول ربک، کہا میں انسان نہیں ہوں، میں آدمی نہیں ہوں، میں برا آدمی نہیں ہوں، بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں، یعنی اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور اللہ جس کو بھیجتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ فرشتہ۔ انما انا رسول ربک، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، مجھ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں آیا کیوں ہوں یہ بھی بتاؤں، لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تمہیں عطا کر دوں پاکیزہ بیٹا۔ لِأَهْبَ لَكِ، تاکہ میں تمہیں عطا کر دوں۔ بیٹا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اور وہ فرشتہ جبریل کہہ رہے ہیں تاکہ میں عطا کر دوں۔ مطلب یہ ہے عطا تو اللہ کرے گا، مگر ذریعہ اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ میں پھونک مار دوں گا، حمل قرار پا جائے گا۔ اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے لِأَهْبَ لَكِ، تاکہ میں تجھے عطا کر دوں غلامًا زکیہ، پاکیزہ لڑکا، ایسا لڑکا جو پاکیزہ ہو، حسب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، ایسا بیٹا میں عطا کر دوں۔ حضرت مریم کو یقین ہو گیا یہ فرشتہ ہے اور اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اور اللہ کی مرضی ہے بیٹا میرے وہاں ہوگا۔ لیکن تعجب ان کو ہوا، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کو تعجب ہوا تھا، میں بوڑھا ہوں، میری بیوی باج ہے، پھر میرے وہاں بیٹا کیسا ہوگا۔ یہاں تو اس سے زیادہ تعجب کی بات تھی، یہاں تو کوئی مرد بھی نہیں ہے اور بغیر مرد کے۔ تو حضرت مریم نے اپنے تعجب کا اظہار کیا اور کیا کہا؟ قالت انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا میرے وہاں لڑکا؟ ولم یمسسنی بشر، اور مجھے کسی آدمی نے چھوا نہیں جائز طریقے سے، یعنی میرا نکاح کسی سے ہوا نہیں، اور بغیر مرد کی قربت کے اولاد ہوتی نہیں، تو میرا تو کسی سے نکاح نہیں ہوا، مجھے کسی نے چھوا نہیں جائز طریقے سے۔ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں، کبھی میں نے برائی کا ارادہ بھی نہیں کیا، کبھی میرے دل کے اندر وسوسہ بھی نہیں پیدا ہوا، نہ میں بدکار ہوں، نہ میری شادی ہوئی ہے، تو میرے وہاں بیٹا کیسے ہو جائے گا؟ تو فرشتے نے جواب میں کیا کہا؟ قال کذالک، کہا اسی طرح بیٹا ہوگا، یعنی بغیر مرد کے ہوگا۔ واہ بھائی واہ، کہا اسی طرح بیٹا ہوگا، بغیر مرد کے ہوگا۔ کیوں؟ بیٹا دینا کام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ قال ربکی، تمہارے رب نے کہا ہے، ہوا علی ہین، یہ میرے لیے آسان ہے، بغیر باپ کے بیٹا دے دینا بھی میرے لیے مشکل نہیں، آسان ہے۔
اور بغیر باپ کے تمہارے ذریعے سے بیٹا دینے کا میرا ارادہ کیوں ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، تاکہ اس بیٹے کو جو ہم بغیر باپ کے پیدا کریں ہم اس کو بنا دیں لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی۔ قدرت کی نشانی کیسے؟ کہ پیدا کرنے کے 4 طریقے ہیں، چاروں دنیا کے سامنے آ جائے، یعنی بغیر مرد اور عورت کے پیدا کرنا۔ لوگوں کو معلوم ہے حضرت آدم کو اللہ نے ایسے ہی پیدا کیا، صرف مرد سے پیدا کر دینا۔ لوگوں کو پتا ہے کہ حضرت حوا کو اللہ نے ایسے ہی پیدا کیا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ارے کچھ نہیں ہوا، بتائیے، اتنا سب ہو گیا، بتائیے، بغیر حضرت حوا کی پیدائش ہو گئی، ہم کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک طریقہ اللہ نے قدرت کا اپنی کیا نمونہ دکھایا کہ بغیر مرد اور عورت کے پیدا کر دیا، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، آدم کو پیدا کر دیا۔ پھر بتایا اور ہم صرف مرد سے بھی عورت کو پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ نے کس کو پیدا کر کے دکھایا؟ تم سے پوچھ رہے ہیں، حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسری سے پیدا کر دی۔ اور تیسرا طریقہ تو مشہور ہے، رات دن مرد اور عورت سے اختلاط سے قربت سے بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ بس چوتھا طریقہ بچا تھا کیا؟ کہ صرف عورت سے بغیر مرد کے بھی اللہ پیدا کر سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو صرف خاتون سے بغیر مرد کے پیدا کر کے دکھایا، یہ قدرت بھی مجھے حاصل ہے۔ وَلْنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم اس بچے کو بنا دیں لوگوں کے لیے نشانی، کاہے کی؟ اپنی قدرت کی نشانی، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ بغیر مرد اور عورت کے پیدا کر سکتا ہے۔ آدم کو پیدا کر کے دکھایا، وہ صرف مرد سے پیدا کر سکتا ہے، حوا کو پیدا کر کے دکھایا، وہ مرد اور عورت سے پیدا کر عام انسانوں کو پھیلا دیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، یعنی آدم اور حوا سے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ اور وہ اگر چاہے تو صرف عورت سے بغیر مرد کے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ کس کو پیدا کر دیا؟ کس کو پیدا کر دیا؟ یہ دیکھیے دوسرے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تھوڑی ہے، ایک ڈھونڈو۔ کس کو پیدا کر دیا؟ کہہ رہے آدم علیہ السلام، دیکھا آپ نے؟ اب کہہ رہے اماں حوا کو، اب کہہ رہے مریم کو۔ یہ سب تیر چلا رہے ہیں اندازے سے، اندھیرے میں، دماغ نہیں، خود موجود ہیں۔ اللہ جانے دماغ کہاں رکھ کے آتے ہیں؟ بتاؤ، ظاہر میں کہیں اور ہیں اور باطن میں کہیں ہیں۔ یہ وصف انہی میں ہے کہ ہیں اور نہیں ہیں، ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں، جسم کے اعتبار سے ہیں اور دماغ کے اعتبار سے کہیں اور ہیں۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کیا کہا؟ فائدہ کس کو ہوگا؟ قرآن سننے سے، دین کی بات سننے سے فائدہ کسے ہوگا؟ قرآن نے کہا اس کے اندر دونوں باتیں پائی جائیں۔ کون؟ لمن القى السمع وهو شہید، جو آدمی اپنے کان بھی متوجہ کرے، وہو شہید، اور وہ اپنے دماغ کے اعتبار سے حاضر اور موجود بھی ہو۔ دماغ کہیں اور ہے، خالی خود موجود ہے، جب بھی فائدہ نہیں ہوگا، اور سن نہیں رہے ہیں جب بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے تو ہم پوچھتے ہیں، اور ہم اسی آدمی سے پوچھتے ہیں جس کے بارے میں مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس آدمی نے غور سے سنا نہیں۔
اور لوگ سمجھتے ہیں مولانا کی عنایت ہے، مہربانی ہے، یہ عنایت غضب کی، یہ بلا کی مہربانی، یہ امتحان ہے واقعی، اور یہ بالکل صحیح ہوتا ہے۔ ایک دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، دو بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، بیچ میں ہم ہیں، بتائیے۔ لوگ کہتے ہیں، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں، لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ گلشن کی تباہی کی خاطر بس ایک ہی الو کافی ہے، اور ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ ایک آدمی نہیں، دو دو تین تین، بیچ میں ہم، تو کیسے درس ہوگا؟ کوئی ادھر سو رہا ہے، کوئی ادھر سو رہا ہے۔ اللہ کے بندوں قدر کرو، ٹیک مت لگاؤ، پوری توجہ سے سنو۔ ایک تو اتنی دور بیٹھتے ہو، یہ بھی ادب کے خلاف ہے، دیکھیے ہے، بس اتنا بہت۔ تو کیا کہا؟ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور اس طرح بغیر باپ کے مریم تم سے بیٹے کو پیدا کرنے میں میری حکمت کیا ہے؟ ہم اسے بنانا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور وہ بیٹا میری طرف سے رحمت ہوگا۔ کیا ہوگا؟ رحمت۔ کیسے رحمت ہوگا؟ وہ اللہ کے بندوں کو سیدھے راستہ دکھائے گا، اور ہر نبی سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، یعنی وہ نبی ہوگا، اور ہر نبی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ تو اللہ کی قدرت کی بھی نشانی اور اللہ کی رحمت کی بھی نشانی۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ تو اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ اب حضرت مریم نے سن لیا، اللہ کا فیصلہ ہے، یہ ہو کر رہے گا، لہذا وہ بھی اپنے ذہنی طور پر تیار ہو گئے، قبول کر لیا انہوں نے۔ چنانچہ حضرت جبریل نے ان کے گریبان میں پھونک ماری اور حمل قرار پا گیا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ ان کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، فَحَمَلَتْهُ، انہوں نے اپنے پیٹ میں لے لیا اس کو۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جس طرح چاہے۔ پھر حضرت مریم، اب ظاہر بات ہے، جب ولادت کا وقت آیا تو آثار نظر آنے لگے، اب لوگوں سے شرم بھی آنے لگی، لوگ کیا کہیں گے کہ شادی ہوئی نہیں اور لڑکا ہو گیا۔ اس لیے حضرت مریم شرم کو مٹانے کے لیے، لوگوں کی بدزمانی بدگمانی سے بچنے کے لیے حضرت عیسیٰ کو لے کر کے، یعنی حمل کی حالت میں، وہاں سے دور چلی گئی۔ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پھر ان کو لے کر کے وہ چلی گئی ایک دور جگہ، بیت المقدس سے دور چلی گئی۔ کتنی دور وہ جگہ تھی؟ مفسرین لکھتے 8 میل۔ کتنی دور؟ 8 میل۔ اس کا نام ہے بیت اللحم، اس جگہ کا نام ہے بیت اللحم۔ عیسائی اس جگہ کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ وہی ولادت ہوئی کس کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تنہا حضرت مریم ہے، اور ولادت کا وقت، جب ولادت کا وقت ہو اور تنہائی بھی ہو اور درد بھی ہو شدت کا، کتنی بے چینی ہوتی۔ درد بھی ہے، تنہائی بھی ہے، اور کھانے پینے کا کوئی سامان بھی نہیں ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بدنامی کا بھی خوف سوار ہے کہ ولادت تو ہو جائے گی، تو اللہ کا فیصلہ ہے، مگر ہم کس کس کو سمجھائیں گے، اور کون میری بات پر
یقین کرے گا کون مانے گا؟ بڑی بدنامی ہو۔ یہ ساری پریشانیاں حضرت مریم کے اوپر جمع ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے جب ولادت کا وقت آیا اور درد شروع ہوا، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، تو لے آیا ان کو درد۔ جو بچے کی ولادت کے وقت درد ہوتا ہے اسے کہتے ہیں درد ذہن، ولادت کا درد۔ اب تو زیادہ تر آپریشن ہوتے ہیں، لیکن جو درد ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک، دوسری زندگی ہوتی ہے عورتوں کی۔ تو فرمایا لے آیا ان کو درد کہاں؟ اِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے ایک تنے کے پاس۔ کھجور کا ایک تنا تھا سوکھا ہوا، تاکہ اس کو پکڑ لیں۔ حضرت مریم درد کی شدت کے وقت اس کھجور کے تنے کے پاس آئیں نہیں بلکہ قدرت ان کو لے آئی، تاکہ اس کے سہارے سے اٹھیں اور بیٹھیں۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، درد، تکلیف، تنہائی، کوئی انتظام نہیں، اور سب سے بڑا بدنامی کا خوف۔ اس کی وجہ سے حضرت مریم کی زبان سے کیا نکلا؟ یا لیتنی، اے کاش، متو، میں مر گئی ہوتی، قبل ھذا، اس سے پہلے، بچے کی ولادت سے پہلے ہی میں مر گئی ہوتی۔ وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، اور میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی، یعنی مجھے کوئی یاد ہی نہ کرتا، میں ختم ہو جاتی، میرا ذکر مذکور ہی نہ ہوتا۔ یہ حضرت مریم نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا انہوں نے کہ ان کے اوپر غلبہ تھا، کاہے کا؟ غم کا، رنج کا۔ اور جب آدمی کسی چیز سے مغلوب ہوتا ہے تو ایسی حالت میں شریعت اس کی پکڑ نہیں کرتی۔ جب کسی آدمی پر غلبہ ہو اور کوئی بات زبان سے نکل جائے تو اس پر شریعت کی طرف سے پکڑ نہیں ہوتی۔ حضرت فاروق اعظم جب شہید ہوئے تو فاروق اعظم کی جو اہلیہ تھی، ان کا کیا نام تھا؟ زبیر، ان کا کیا نام تھا؟ فاروق اعظم کی جو بیوی تھی، جو حضرت علی کی بیٹی تھی، فاطمہ زہرا کی بیٹی تھی، فاروق اعظم کی بیوی تھی، کیا نام تھا ان کا؟ ام کلثوم۔ ام کلثوم وہ وہی تھی۔ جیسے انتقال ہوا تو ان کا ہائے عمر، آواز باہر تک گئی۔ حضرت علی، عبداللہ ابن عباس، ان کا کون، کس کی آواز ہے؟ تو پتہ چلا حضرت ام کلثوم کی۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں اس موقع پر کسی کے مرنے پر آواز سے رونا منع ہے۔ فاروق اعظم کی بیوی اور نبی کریم علیہ السلام کی نواسی اور علی مرتضیٰ کی بیٹی فاطمہ کی لخت جگر، وہ کیسے روئیں آواز سے؟ تو لکھا ہے رنجوں کا اور صدمے کا غلبہ اتنا تھا جس کی وجہ سے ان کی زبان سے غیر اختیاری طور پر یہ کلمہ نکل گیا، اس پر شریعت میں پکڑ۔ ایسے حضرت مریم کی زبان سے کیا نکلا؟ رنج و غم کے غلبے کی وجہ سے یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش کی اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی اور میری بدنامی تو نہ ہوتی۔ یا یہ کلمہ اس لیے نکلا کہ جب بدنامی ہوگی تو اللہ کا حکم ہے کہ صبر کرو، اور اس میں کیا ہوگا؟ مجھ سے بے صبری ہو جائے گی۔ جب آدمی کو اندیشہ ہو کہ ہم گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے تو وہ آدمی موت کی دعا کر سکتا ہے، اسی لیے موت کی دعا کی تو غرضے کی۔ اللہ فرماتا ہے فناداہا من تحتہا، جب مریم گھبرائیں اور جیسے ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا فناداہا، تو ان کو آواز دی۔ کس نے؟ اسی فرشتے نے۔ کون؟ جبریل، جو
تو خوشخبری لے کے آئے تھے، اسی فرشتے نے آواز دی۔ کہاں سے آواز دی؟ من تحتہا، نیچے سے آواز دی۔ کہاں سے آواز دی؟ نیچے کا مطلب آپ جو ہے اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں تو آپ اوپر ہیں اور جو لوگ سڑک سے گزر رہے ہیں وہ نیچے۔ تو جہاں حضرت مریم تھی وہ جگہ بلند تھی، ٹیلا تھا۔ حضرت جبریل سامنے نہیں آئے مارے ادب کے، نیچے سے آواز دی۔ اور کیا آواز دی؟ اللہ تحزنی، فنادہا من تحتہا، نیچے سے آواز دی اللہ تحزنی، غمزدہ نہ ہو، بے سر و سامانی کی وجہ سے، بدنامی کی وجہ سے غمزدہ نہ ہو۔ کیوں؟ قد جعل ربک تحتک سریہ، اللہ تعالیٰ نے سامان تو کر دیا، بے سر و سامانی تھی، نہ کھانے کا انتظام تھا نہ پینے کا انتظام تھا، اللہ نے دیکھو وہ بے سر و سامانی دور کر دی۔ کیسے؟ قد جعل ربک تحتک سریہ، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک نہر جاری کر دی، ایک تازہ تازہ چشمہ جاری کر دیا۔ یہ ہوا پینے کا انتظام۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور یہ جو کھجور کا خشک تنا ہے اس کو پکڑ کر کے ہلاؤ۔ جب تم اسے ہلاؤ گی تو کیا ہوگا؟ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تو تمہارے اوپر گریں گی تازہ تازہ پکی کھجوریں۔ پینے کا انتظام ہو گیا اور کھانے کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ یہاں پہلے انتظام کاہے کا کیا گیا؟ عتیق پہلے کاہے کا کیا گیا؟ پہلے اچھا تم بتاؤ زبیر۔ پہلے پانی پینے کا انتظام کیا گیا اور پھر کھانے کا انتظام کیا گیا۔ اور کہاں کیا گیا پتہ ہے؟ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھاؤ اور پیو۔ پہلے کھاؤ اور پھر پیو، پہلے کھانا ہے پھر پینا ہے، تو پہلے انتظام پانی کا اور پھر کھانے کا۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پانی کا انتظام پہلے کر لیتے ہیں، ہو سکتا اچھو لگ جائے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ خاص طور سے ایسی چیز جب کھائی جائے جس کے کھانے کے بعد پیاس لگے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ پانی کا پہلے انتظام کرتے ہیں۔ اللہ نے انتظام کر دیا، اور اللہ کہہ رہا ہے حُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کا جو سوکھا ہوا تنا ہے اسے ہلاؤ، اس میں سے کھجوریں گریں گی پکی پکی، اور کھجوریں اس میں تھی بھی نہیں۔ یہ حضرت مریم کو بہلایا جا رہا ہے، جیسے خدا نے خشک تنے میں کھجوریں پیدا کر دی، یہ اللہ کی قدرت ہے، ایسے ہی اللہ نے بغیر مرد کے صرف مریم سے بغیر باپ کے بچے کو پیدا کر دیا۔ یہ قدرت کا نظام ہے۔ دوسری بات یہ اللہ کہہ رہا ہلاؤ اسے تو کھجوریں گرے گی۔ اللہ اگر چاہتا تو بغیر ہلائے بھی گر سکتی تھی۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے آدمی کو رزق کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، مگر آدمی کو کوشش کرنا چاہیے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ نہیں آئی؟ کوشش کرنا چاہیے۔ دوسرے یہ بھی پتہ چلا کہ کھانے پینے کا انتظام کرنا اور کوشش کرنا اور کاروبار کرنا اور کوئی بھی کام کرنا کاہے کے لیے گھر کا خرچ چلے، یہ بزرگی کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کوشش کرو، زمین پر بوجھ مت بنو کہ مانگیں گے لوگوں سے، مانگ مانگ کے کام چلائیں گے، نہیں، خود کوشش کرو۔ اور تیسری بات کیا پتہ چلی؟ کچھ اور بھی اللہ تعالیٰ کوئی پھل وہاں دے سکتا تھا، مگر وہاں کیا دیا گیا؟ کھجوریں۔
اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو عورتوں کو بڑی طاقت آ جاتی ہے پیدائش کے بعد، ہے نا، کمزوری آتی ہے. اس کمزوری کا علاج کیا ہے؟ کھجور ہے. کھجور میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے، اس سے جوڑ بھی مضبوط ہوتے ہیں، کمر بھی مضبوط ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے کھجوریں اس وقت مہیا فرمائیں. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کہا گیا؟ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا. دیکھو غمزدہ نہ ہو، کھاؤ اور پیو اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو. یہ تو کھانے پینے کا انتظام ہوا، مگر بدنامی کا بھی تو ڈر ہے. اللہ کرا بدنامی کا بھی انتظام کر رہے ہیں، بدنامی بھی تمہاری نہیں ہوگی، اللہ ساری مشکلات کو حل کر دے گا. کیا انتظام کیا بدنامی سے بچنے کا؟ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا. اگر دیکھو تم کسی آدمی کو، وہ آ رہا ہے اور تمہارے اوپر اعتراض کرے اور تم سے پوچھے یہ کیسے بچہ ہو گیا، تم نے تو گناہ کیا ہے، تم نے تو جرم کیا ہے، تو تم کیا کہو گی؟ اللہ فرماتا ہے فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا. اگر تم دیکھو کسی آدمی کو اور وہ اعتراض کرے فَقُولِي، تو اس سے کہہ دینا إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، میں نے رحمان کے لیے منت مانی ہے روزے کی. فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، تو آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں. مجھے پریشان مت کرو، مجھے ستاؤ نہیں، میں نے روزہ رکھا ہے اور روزے میں نے منت مانی ہے. جیسے نہ کھانے کا روزہ ہوتا ہے نہ پینے کا روزہ ہوتا ہے، ایسے ان کی شریعت میں نہ بولنے کا بھی روزہ ہوتا تھا. جب روزہ رکھ لیا تو جیسے کھاتے نہیں ہیں پیتے نہیں ہیں، ایسے ہی نہ بولنا بھی ثواب کا کام تھا. کائے کا کام تھا؟ مگر ہماری شریعت میں کھانا نہ کھانا نہ پانا یہ تو ضروری ہے روزے کے لیے، لیکن بات نہ کرنا، الٹی سیدھی بات کرنا منع ہے، لیکن بالکل بات نہ کرنا یہ عبادت و ثواب نہیں ہے. اس کی منت ماننا بھی صحیح نہیں ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس دو آدمی آئے اور ایک صاحب آئے، انہوں نے تو سلام کیا، مگر دوسرے صاحب جو آئے انہوں نے سلام ہی نہیں کیا. تو عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا ان کو کیا ہوا؟ کہنے یہ روزے سے ہیں. پھر کہا انہوں نے روزہ میں یہ نیت کی ہے کہ ہم کسی سے بات بھی نہیں کریں گے. ان کا بات کرو، یہ تو مریم کے لیے تھا، یہ تو ایسا روزہ تو مریم کے لیے تھا، تم مریم تھوڑی ہو. اس شریعت میں بات نہ کرنا روزے میں ثواب سمجھ کر کے اس کی کوئی اہمیت کوئی حیثیت نہیں ہے. تو غرضے کی انہوں نے کیا کہا؟ میں نے روزہ رکھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کہہ دینا، جب روزہ رکھا ہے کہ میں بات نہیں کروں گا، کہہ دینا، جب کہیں گے تو بولی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. مطلب یہ اشارے سے لوگوں کو بتا دینا کہ میں نے منت مانی ہے، میں نے روزہ رکھا ہے، میں کسی سے بات نہیں کروں، یہ کہہ دینا. پھر کیا ہوا؟ چنانچہ حضرت مریم جو تھی ان کو شرع صدر ہو گیا، اطمینان ہو گیا. ولادت کے 40 دن کے بعد خود ہی عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر بستی کی طرف آئیں. جب آئیں تو وہی ہوا جو ہونا تھا. قرآن کہتا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، تو ان کو لے کر آئیں گود میں اپنی قوم کے پاس. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، تو لوگوں نے کہا اے مریم تم نے بہت غضبناک بات کی ہے، بہت غضب کا کام کیا ہے تم نے، تمہاری شادی نہیں ہوئی، تم کنواری ہو، یہ اولاد تمہاری گود میں کیسے ہے؟ اور پھر آگے کیا کہا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن تمہارے باپ تو برے آدمی نہیں تھے،
تمہارے اندر برائی کہاں سے آ گئی؟ اور تمہاری ماں بھی بد کردار نہیں تھی، تمہارے اندر یہ بد کرداری کہاں سے آ گئی؟ تم ہارون کی بہن ہو، اور ہارون تو بہت اعلیٰ درجے کے متقی و پارسا ہیں، تمہارا خاندان اعلیٰ درجے کا ہے، اور تمہارے اندر یہ برائی کہاں سے آ گئی؟ آدمی جو برائی کرتا ہے تو برائی ہوتی ہے، مگر نیک لوگوں کے گھر پہ اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کی بدنامی کم ہوتی ہے، زیادہ ہوتی۔ میاں تم لوگ کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کے گھر پہ شیطان، اور کسی برے کے وہاں کوئی اچھا پیدا ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ شیطان کے گھر پہ فرشتہ۔ اس سے قرآن کہتا ہے، اس سے اشارہ ملتا ہے کہ برا کام کوئی بھی کرے برا ہے، لیکن اگر نیک خاندان کے لوگوں میں اگر برا کام کرے گا تو یہ زیادہ برا ہے۔ کیوں زیادہ برا ہے؟ جرم تو برابر ہے، کیا اس لیے کہ اس کے ذریعے سے اس کے باپ دادا کی، بزرگوں کی ناک اونچی ہو جائے گی، بزرگوں کی بدنامی ہوگی، اللہ والوں کی بدنامی ہوگی، اور تم اس کا ذریعہ بنے۔ ایک تو گناہ کیا تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تم نے بڑا غضب کا کام کیا۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ اب سوال یہ ہے کہ ہارون کی بہن کیوں کہا انہوں نے؟ ہارون کی بہن کیوں کہا؟ وہ ہارون کی بہن تھی۔ ہارون تو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام تھا، اور موسیٰ علیہ السلام سے وہ بڑے تھے، بڑے بھائی کا نام تھا، اور موسیٰ علیہ السلام میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں ایک لمبا فاصلہ ہے، صدیوں کا فاصلہ، تو ان کو ہارون کی بہن کیسے ہو جائیں گی؟ چنانچہ نجران ایک علاقہ ہے، آج بھی ہے، نجران میں عیسائی رہتے تھے، اور وہیں کے لوگ آئے تھے وفد بنا کر، اور وہیں انہی لوگوں سے مباہلے کی بات ہوئی تھی، تو نجران کا حاکم بنا کر آپ نے بھیجا ایک صحابی کو، ان صحابی کا نام ہے حضرت مغیرہ ابن ارے سنا ہوا نام ہے اس لیے بولو نا، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ، بڑے جلیل قدر صحابی ہیں، بڑے ذہین صحابی ہیں حضرت مغیرہ ابن شعبہ۔ یہ وہی ہیں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر تلوار لیے ہوئے حضور کے سرہانے کھڑے تھے، اور جو دشمن قوم کا آدمی صلح کی بات کرنے آیا تھا، کافروں کا نمائندہ، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی داڑھی کے پاس ہاتھ لے جا رہا تھا بار بار، تو انہوں نے تلوار کا جو قبضہ تھا اس کے ہاتھ میں مار دیا، اور کہا ہاتھ اپنا دور رکھو، یہ ناپاک ہاتھ ہے۔ تو اس نے پوچھا یہ کون ہے، یہ کون آدمی ہے؟ تو کہا یہ مغیرہ ابن شعبہ ہے، بڑے غیرتدار آدمی، بڑے ذہین آدمی۔ عرب کے جو 4 لوگ بڑے ذہین گزرے ہیں جن کا نام تھا ذہانت میں، ان میں سے ایک نام حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کا ہے، زبردست۔ تو مغیرہ ابن شعبہ کو حضور پاک علیہ السلام نے عامل بنا کے بھیجا، حاکم۔ وہاں عیسائی تھے تو عیسائیوں نے اعتراض کیا کہ آپ کے قرآن میں حضرت مریم سے کہا گیا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، حالانکہ حضرت ہارون میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں صدیوں کا فاصلہ ہے۔ تو حضرت مغیرہ ہم لوگوں کی طرح تو تھے نہیں کہ جب کوئی آدمی کوئی بات پوچھے اور معلوم نہ بھی ہو، جب بھی کچھ نہ کچھ اسے بتا دیا جائے، الٹا سیدھا ہی بتا دیا جائے۔ اس نے کچھ سمجھ کے تو پوچھا ہے، اس لیے امت میں بہت سارے غلط مسئلے مشہور ہو گئے، جیسے نماز پڑھنے کے بعد جا نماز کا کونا الٹ دو، کیوں؟ ورنہ شیطان نماز پڑھے۔
اور یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. قرآن اگر گر جائے تو اس کا کفارہ ادا کرو. کیا کفارہ اس کا؟ ترازو کے ایک پلے میں قرآن رکھو اور دوسرے پلے میں گیہوں رکھو اور برابر تولو پہلے. اگر بغیر تولے ہوئے زیادہ ہو جائے تو کہا نہیں تولو اور پھر صدقہ کرو. سونا ہونا نہیں، گیہوں. جو بھی نہیں چلیں گے. یہ بھی مسئلہ کیا ہے؟ بنایا ہوا ہے. لیکن قرآن جب بھی کسی مسلمان کے ہاتھ سے گرتا ہے تو گرتا ہے، کوئی مسلمان قرآن گراتا نہیں. گراتا ہے کوئی؟ چاہے جتنا بدعمل ہو تو تھرا جاتا ہے، خود سے غلطی سے گر جاتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے. قرآن گر گیا، کیا کرے؟ قرآن گر گیا، بچے سے گر گیا. قرآن کی عظمت ہے. تو چوکنے سے قرآن گرتا ہے اور بھول چوک دونوں آپ نے فرمایا میری امت سے معاف ہے. روزے میں بھول گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر غلطی سے چوک کر پانی حلق میں چلا جائے تو روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے مگر گناہ نہیں ہوتا. کیوں؟ جان بوجھ کے تھوڑی کیا اس نے، تو چوک گیا. ایسے قرآن بھی غلطی سے گر گیا، جان بوجھ کے تھوڑی گرا ہے، گناہ نہیں ہے. پھر اس پر کفارہ بتانا، اس کو پہلے تولو اور پھر یہ کرو، یہ کیا ہے؟ معلوم نہیں تھا، کسی سے پوچھا ہوگا، اس نے سوچا کچھ نہ کچھ بتا ہی دیا جائے. ایسے لوگ کیا کہتے ہیں؟ اگر نہانے کے بعد سطر پہ نظر پڑ گئی تو سمجھ لیجئے پھر خیریت نہیں، وضو ٹوٹ جائے گا. وہ ایک بڑی بی تھی، ان کے پوتے کا ہوا ختنہ اور وہ بیچاری نمازن تھی. اب ختنے میں تو بیچارہ وہ نیکر پہن نہیں سکتا، تو اس لیے وہ کہتی تھی بیٹے تم بار بار میرے سامنے آ جاتے ہو، مجھے میرا وضو ٹوٹ جاتا، مجھے بار بار وضو کرنا پڑتا ہے. ان کو یہی سمجھایا گیا. اب بتائیے آدمی وضو اتنا کمزور ہو، اپنے سطر پر نظر پڑ جائے جب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، اور دوسرے بچے کی کسی کے سطر پر اچانک نظر پڑ جائے جب بھی تو نہیں ٹوٹے گا. تو وہ صحابی تھے مغیرہ ابن شعبہ. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو امت کے لیے نمونہ بننا تھا. ان سے پوچھا، اعلیٰ درجے کے ذہین آدمی ہیں، وہ اگر چاہتے تو کوئی بھی بات بتا سکتے تھے عیسائیوں کو، مگر نہیں. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے اور کہا اللہ کے رسول میں وہاں گیا تھا اور وہاں عیسائیوں نے مجھ سے یہ سوال کیا. آپ نے کہا پھر تم نے کیا کہا؟ کہا میں نے کچھ نہیں کہا. ہم نے کہا پوچھ کے بتائیں گے. آپ نے فرمایا تم کو کہہ دینا چاہیے کہ ہمارے وہاں بزرگوں کے نام پر نام رکھنے کا رواج ہے. ہمارے وہاں بزرگوں کے نام پر نام رکھنے کا رواج ہے. کتنے مسلمان ایسے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے امتی نہیں ہیں، مگر انہوں نے اپنے بچے کا نام عیسیٰ رکھا ہے، موسیٰ رکھا ہے، یونس رکھا ہے، یوسف رکھا ہے. اسی طریقے سے یہ رواج آج کا نہیں ہے، پرانا ہے. حضرت مریم جو ہیں ان کے جو بھائی تھے، ان کے جو بھائی تھے رشتے کے، ان کا نام بھی حضرت ہارون جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، پیغمبر تھے، ان کے نام پر رکھا گیا تھا. اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ ابراہیم رکھا. آپ نے فرمایا کل میرے گھر پہ ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، وَسَمَّيْتُهُ بِأَبِي إِبْرَاهِيمَ، میں نے اس کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پر رکھا. اور آج بھی ہمارے وہاں رواج ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے. آپ بتائیں کتنے لوگوں کا نام علی؟ سنی ہیں علی نام ہے. اور اگر علی نام نہیں ہے تو علی نام کے ساتھ جڑا ضرور ہے. رحمت علی، قدرت علی، برکت علی، نصرت علی، حمایت علی.
ہیں؟ ایک صاحب تو تھے، وہ نکاح میں آئے اور میں نے نکاح میں گواہ بنائے گئے، میں نے کہا کیا نام ہے آپ کا؟ کہنے مصیبت علی۔ مصیبت علی۔ ہم نے کہا میں کسی اور کو گواہ بنا لوں۔ کہنے کیا رجے؟ ہم نے کہا ہو سکتا ہے کسی نے حماقت علی بھی رکھ لیا ہو۔ محبت ہے، یہ معنی نہیں معلوم ہے۔ حضرت علی کی محبت کتنی دلوں میں ہے۔ سنی اور علی سے محبت نہ رکھتا ہو نہیں سکتا۔ کب سے چلا آ رہا ہے، دادا اور پردادا سب کے نام میں ساتھ میں علی، سب کے نام میں حسین۔ کیوں؟ یہ نبی کے رشتہ دار ہیں، یہ چچاداد بھائی ہیں، یہ داماد ہیں، یہ فاطمہ زہرا کے شوہر ہیں، یہ حسنین کریمین کے والد ہیں۔ فاطمہ زہرا کے نام پہ عائشہ نام کتنی جگہ؟ ایک خاندان میں، ایک ہی گھرانے میں 5 بچیوں کا نام عائشہ ہے۔ کیوں؟ کسی کا اجارہ تھوڑی، ہم بھی اچھا نام رکھنا چاہتے ہیں، ہم نے بھی رکھا اپنی بچی کا، انہوں نے بھی رکھا، حرج کیا ہے اس میں؟ کوئی بوبکر ہے، کوئی عمر ہے کوئی عثمان، کوئی بوبکر ہے، کوئی عمر ہے کوئی عثمان۔ ہمارے تو بھرے ہیں گھر کے گھر مدح صحابہ سے۔ ہمارے گھروں میں یہی نام ہوتے ہیں، اور یہ نام ہمارے گھروں میں کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں علی سے محبت ہے۔ کس سے محبت ہے؟ علی سے محبت ہے۔ اور علی نے اپنے بیٹوں کے نام کیا رکھے تھے؟ ابو بکر، عمر، عثمان رکھے تھے۔ ابو بکر، عمر، عثمان نام کون رکھتا ہے اپنے بچوں کے؟ شیعہ رکھتا ہے یا سنی؟ بولو۔ تو پھر حضرت علی نے یہ نام رکھے تھے اپنے بیٹوں کو، حضرت علی کون ہوئے؟ ارے بتائیے، جس گھر میں ابو بکر عمر نام کے بچے رہتے ہوں، کھیلتے ہوں، جس گھر کے آنگن میں ابو بکر عمر عثمان نام کے بچے رہتے ہوں، کھیلتے ہوں، وہ گھر کسی شیعہ کا نہیں، وہ سنی ہی کا ہو سکتا ہے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ ابو بکر عمر عثمان نام رکھنا یہ علی اور علی والوں کا طریقہ ہے، لیکن جنہوں نے کہا ہم علی والے ہیں ان کے وہاں یہ چیز نہیں ملے گی۔ تو غرضے کی حضور پاک علیہ السلام نے کیا جواب دیا مغیرہ ابن شعبہ کو؟ تم کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ وہ حضرت ہارون نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، ہاں انہی کے نام پر نام رکھ لیا گیا حضرت مریم کے بھائی کا۔ کیوں؟ ہمارے وہاں بزرگوں کے نام پر نام رکھنے کا طریقہ چلا آ رہا ہے، سنت چلی جا رہی۔ دوسری بات، یہ حضرت مریم حضرت ہارون کی اولاد میں بھی ہے۔ حضرت مریم وہی خاندان چلا آ رہا ہے حضرت ہارون کی اولاد میں۔ اور عربوں کا طریقہ تھا جس کی اولاد میں لوگ ہوتے تھے تو جو بڑا ہوتا تھا اس کی طرف نسبت کر دیتے تھے۔ جیسے قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ أَخَا عَاد، وَاذْكُرْ أَخَا عَاد۔ قوم عاد کی طرف جس پیغمبر کو بھیجا گیا وہ کون سے پیغمبر تھے؟ ارے قوم عاد کی طرف جس نبی کو بھیجا گیا کیا نام تھا اس نبی کا؟ حضرت ہود علیہ السلام۔ اللہ ان کا ذکر کر رہا ہے، ذکر کرو عاد کے بھائی کا، عاد کے بھائی کا۔ حالانکہ وہ عاد کے بھائی کہاں، عاد تو ان کے جد امجد بزرگوں میں کسی کا نام تھا، مگر ان کو بھائی کہا جا رہا ہے۔ کیوں بھائی کہا جا رہا ہے؟ اس لیے عربوں کا مزاج تھا اگر کسی خاندان میں بڑے کا نام ہے تو اس کا بھائی کہہ دیا جاتا تھا۔ تو غرضے کہ ان لوگوں نے کیا کہا، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تمہارے باپ برے نہیں تھے اور تمہاری ماں بھی بدچلن نہیں تھی، یہ تم نے کیا کیا؟
پورے خاندان کا نام ڈبو دیا، شادی نہیں ہوئی اور بچہ تمہاری گود میں ہے، یہ کیا کیا تم نے؟ تو حضرت مریم نے پہلے تو بتا دیا تھا، کیا ہم نے تو روزہ رکھا ہے، ہم تو بات کریں گے نہیں۔ فاشارت الیہ، تو حضرت مریم نے اپنی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو گود میں تھے ان کی طرف اشارہ کیا، ہم نے تو روزہ رکھا ہے، جو پوچھنا ہو اس بچے سے پوچھو۔ اب تو ان لوگوں کا پارا اور ہائی ہو گیا، کہنے لگے ایک تو غلطی کی تم نے، بغیر شادی کے لڑکا تمہارے وہاں، اور اوپر سے مذاق کر رہی ہو، کہہ رہے ہو بچے سے پوچھو۔ ارے بچہ جو بولتا نہیں ہے مجھ سے کیا پوچھیں؟ کیا کہا ان لوگوں نے؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہا ہم کیسے بات کریں اس سے جو گہوارے میں ہے، ابھی گود میں ہے، ابھی بچہ ہے، ابھی بات کرنے کی طاقت نہیں ہے، مجھ سے کیا بات کریں؟ جب انہوں نے یہ کہا تو عیسیٰ علیہ السلام خود دودھ پی رہے تھے، دودھ چھوڑ کر کے ماں کی گود میں بائیں کروٹ بیٹھے اور شہادت کی انگلی اٹھائی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، یہ قرآن کا صدقہ ہے جو عیسیٰ نے کہا تھا، آج وہ قرآن سے ہمیں معلوم ہو۔ کیا کہا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ ایک تو بچے جس زمانے میں بولتے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام بولے، تقریر کی، اور تقریر بھی کیا کی؟ پہلا جملہ قال انی عبد اللہ، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں بغیر باپ کے پیدا ہوا ہوں، مجھے تم خدا نہ سمجھ لینا، خدا کا بیٹا نہ سمجھ لینا، میرے نسب کے اوپر اعتراض نہ کرنا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بعد میں عیسائیوں نے خدا کہا، خدا کا بیٹا کہا، خدا کا پارٹنر کہا، بعد میں کہا نا عیسائیوں نے، اور پیدا ہوتے ہی عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی تردید کر دی، کیا؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو قرآن نے تفصیل سے بیان کیا۔ حضور پاک علیہ السلام کی پیدائش کی تفصیل قرآن میں بولو ہے؟ نہیں ہے۔ اور بڑے کون ہیں نبیوں میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ پر قرآن نازل ہو رہا ہے، مگر آپ کی نانی کا اور آپ کی ماں کا اور آپ کی ولادت کا اور آپ کے دودھ پینے کا قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر قرآن میں کیوں ہے؟ بولو، اسی لیے ہے۔ کس لیے؟ جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہوتا، وہ خدا کا بیٹا بھی نہیں ہوتا، وہ خدائی کا پارٹنر بھی نہیں ہوتا۔ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں، دودھ بھی پی رہے ہیں، ماں کے پیٹ میں بھی آ رہے ہیں، حمل بھی قرار پا رہا ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پہلی بات۔ دوسری بات، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، حالانکہ کتاب تو ان کو نبی بننے کے بعد دی گئی۔ مطلب اللہ نے مجھے کتاب دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کون سی کتاب؟ انجیل۔ اور اللہ نے جب وعدہ کر لیا تو پھر وہ یقینی ہے۔ آتانی الکتاب، جیسے وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ نبی تو 40 سال کی عمر میں بنایا جاتا ہے، مطلب یہ ہے اللہ نے مجھے نبی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، حضور نے کیا کہا؟ میں نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے، یعنی آدم علیہ السلام کا ابھی پتلا بھی نہیں بنا تھا، اور میں نبی تھا۔ مطلب
آپ تو سب سے بعد میں نبی بن کر کے آئے ہیں، سارے نبیوں کے بعد آئے ہیں آپ، اور آپ کہہ رہے میں جب سے نبی تھا، مطلب میری نبوت کا فیصلہ اس وقت ہو چکا تھا جب آدم علیہ السلام کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ یہی عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، کیا آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، میری نبوت کا فیصلہ کر دیا۔ جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا وہ سارے ٹھنڈے ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی جب یہ بنا دیا تو نبی کی جو ماں ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ پاک دامن ہوتی ہے، بدچلن نبی کی ماں ہو ہی نہیں سکتی۔ وَجْعَلَنِي مُبَارَكًا، اور اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا، برکت والا کا مطلب جس سے لوگوں کو نفع پہنچے، فائدہ پہنچے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو فائدہ پہنچا اور زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور قیامت کے قریب آئیں گے پھر بھی ان سے امت کو فائدہ پہنچے گا۔ اینما کنتم، میں جہاں کہیں بھی رہوں مجھ سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ ایک الگ بات ہے لوگ فائدہ نہ اٹھائیں، مگر مجھ سے فائدہ لوگوں کو پہنچے گا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اللہ نے مجھے تاکیدی حکم دیا ہے۔ وصیت کسے کہتے ہیں؟ جس کی بڑی تاکید کی جائے۔ مجھے حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے نماز کا اور زکوٰۃ کا جب تک میں زندہ رہوں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ نماز اور زکوٰۃ صرف اسلام میں نبی کی شریعت میں نہیں ہے، ہر نبی کی امت میں، ہر نبی کی شریعت میں نماز بھی تھی، زکوٰۃ بھی تھی، اس کا طریقہ، اس کی مقدار، اس کی کیفیت، اس کا ثواب الگ الگ تھا، مگر تھی سب کی شریعت میں نماز بھی اور وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اللہ نے مجھے فرما بردار بنایا ہے اپنی ماں کا۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہاں کیا تھا یحییٰ کے ذکر میں؟ وَبَرًّا بِوَالِدَيْ، اپنے ماں باپ کا فرما بردار مجھے بنایا ہے اللہ نے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا اللہ نے۔ کیوں؟ وہاں عیسیٰ یحییٰ کے باپ بھی ہیں اور ماں بھی ہیں، اور یہاں صرف ماں ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور یہاں اللہ نے پہلے ذکر کس کا کیا؟ پہلے ذکر کس کا کیا؟ نماز کا، زکوٰۃ کا۔ نماز اور زکوٰۃ کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ اور اپنے حق کے بعد اللہ نے کس کا ذکر کیا؟ ماں کا ذکر کیا ہے۔ اور برم بوالدتی، اور ماں کا فرما بردار بنایا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے اپنے حق کے بعد ماں باپ کا حق ذکر کیا ہے۔ انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور میرے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے فیصلہ کر دیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور فیصلہ کر دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہاں بھی یہی اللہ تعالیٰ نے اور کیا کہا؟ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ بَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اللہ نے مجھے ظالم، سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ لوگوں پہ ظلم کروں، اللہ کا حق بھی نہ ادا کروں، اور بندوں کو بھی حق ادا نہ کروں، ماں کی نافرمانی کروں، جو ماں باپ کی نافرمانی کرے وہ بدبخت ہے۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا۔ یہاں بتا رہے ہیں میں پیدا ہوا، اور جو پیدا ہو وہ خدا خود کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میں مروں گا۔ اور جو خدا ہوتا ہے وہ مرتا بھی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جس دن میں مروں گا، ابھی نہیں مرے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ابھی تو زندہ آسمانوں پر اٹھائے گا، قیامت کے قریب آئیں گے اور 40 سال دنیا میں رہیں گے۔
اور اس کے بعد انتقال ہوگا. یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور جس دن مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. اللہ یہ بیان کرنے کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ مریم کے بیٹے. عیسیٰ ابن مریم کی حقیقت اور سچائی اور مقام اور مرتبہ اور حیثیت یہ ہے جو بیان کی گئی. قول الحق، میں سچی بات کہہ رہا ہوں. عیسائی جھوٹے ہیں جو ان کو خدا کا بیٹا اور خدا کا پارٹنر اور خدا کہہ رہے ہیں، اور یہودی بھی جھوٹے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہتے ہیں اور ان کی ماں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، وہ بھی جھوٹے ہیں. الذی فیہ یمترون، جس میں لوگ جھگڑے کرتے ہیں. سچائی یہ ہے جو قرآن نے بیان کی. ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اور اللہ ایسا نہیں ہے کسی کو اپنا بیٹا بنائے. جو کہتے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ایسا نہیں، اللہ کی شان نہیں کسی کو بیٹا بنائے. سبحانہ، اللہ کی ذات تو پاک ہے، اس کے لیے بیٹا ہونا عیب ہے. بیٹا ہونا کیوں عیب ہے؟ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. اللہ کی شان تو یہ ہے جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے کن، ہو جا، اور وہ چیز. تو اللہ کو بیٹوں کی کیا ضرورت؟ بیٹوں کی ضرورت تو بڑھاپے میں لوگوں کو ہوتی ہے سہارے کے لیے. بیٹوں کی ضرورت تو اس لیے ہوتی بعد میں ان کا نام چلے. اللہ کو کیا حاجت ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اے پیغمبر اپنے زمانے کے یہود و نصارہ اور مشرکین سے کہہ دیجئے جو عیسیٰ کا پیغام تھا وہی میرا عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انی عبد اللہ ہے، یہی نبی کہے ان اللہ ربی، بے شک اللہ میرا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا رب ہے، فَعْبُدُوهُ، اسی کی عبادت کرو، وَهَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، اور یہی سیدھا راستہ ہے. ہر پیغمبر نے اسی کی دعوت دی ہے کہ اللہ کی توحید اختیار کرو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. حضرت موسیٰ ہو یا حضرت عیسیٰ، ایوب ہو یا حضرت یونس، ہر پیغمبر نے یہی دعوت دی اور یہی سیدھا راستہ ہے. فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر لوگوں نے الگ الگ راستے اختیار کر لیے. فاختلف الاحزاب بینہم من بینہم، پھر جدا جدا راستے اختیار کر لیے فرقوں نے. عیسائی بن گئے، ان کے عقیدے الگ، عیسائیوں میں کئی فرقے ہو گئے، یہودیوں میں کئی فرقے ہو گئے، سب مشرک ہیں. کوئی کہتا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی کہتا ہے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور مکے کے مشرک کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. الگ الگ مذہب لوگوں نے بنا لیے ہیں جو سب توحید کے خلاف ہیں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ، یہ سب کافر ہیں، اور بڑی خرابی ہوگی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. من مشہد یوم عظیم، جس وقت دیکھیں گے ایک بڑا دن. دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کا حلم ہے، خدا بھی کہہ رہے ہیں، خدا کا بیٹا بھی کہہ رہے ہیں، مگر اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے. لیکن جو بڑا دن ہوگا قیامت کا 50,000 سال کے برابر، اس دن بڑی مصیبت دیکھیں گے یہ لوگ. اللہ فرماتا اسمع بہم و ابصر، اس دن یہ خوب سنیں گے اور خوب دیکھیں گے. حالانکہ ان کو آج سننا چاہیے، آج دیکھنا چاہیے. اگر آج حق بات سن لیتے اور حق بات دیکھ لیتے تو ان کو فائدہ ہوتا. قیامت کے دن دیکھیں گے اور سنیں گے، اس دن کیا ہوگا؟ فائدہ نہیں ہوگا اور مصیبت ہوگی. یوم یاتوننا، خوب دیکھیں گے، خوب سنیں گے، جس دن آئیں گے ہمارے پاس. لیکن اس دن سنیں گے تو جگر کے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور آنکھوں سے دیکھیں گے تو چہرے سیاہ ہو جائیں گے. لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن یہ ظالم لوگ آج کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں. وانذرہم یوم الحسرہ، اے پیغمبر ان سب کو ڈرا دیجئے حسرت والے دن سے. حسرت کہتے ہیں افسوس کو. قیامت کے دن کے بہت سارے نام ہیں، ایک نام کیا ہے؟ یوم الحسرت، افسوس کا دن. افسوس کا دن کیوں ہے؟ جو ایمان نہیں لائے وہ ایمان نہ لانے پر افسوس کریں گے. جنہوں نے برے کام کیے وہ برے کام کرنے پر افسوس کریں گے. جنہوں نے نیکیاں کی ہیں وہ بھی افسوس کریں گے. کاہے پر؟ نیکیوں کے کم کرنے پر افسوس کریں گے. اللہ فرماتا اذ قضی الامر، جب آخری فیصلہ ہو جائے گا،
آخری فیصلہ کب ہوگا؟ جب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، اور موت کو ایک دمبے کی شکل میں لا کر بیچ میں ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا یا اہل الجنت خلود لا موتا، اے جنتیوں تم ہمیشہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ یا اہل جہنم یا اہل النار خلود لا موتا، اے جہنمیوں تم ہمیشہ عذاب میں پڑے رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اور وہ غفلت میں پڑے ہیں اور وہ یقین ابھی نہیں لا رہے ہیں۔ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، اور ہم ہی وارث رہ جائیں گے زمین کے، اور جو کچھ زمین پر ہے سب مر جائیں گے، باقی کون رہے گا؟ اللہ۔ آج بھی اللہ مالک ہے، مگر اس نے بندوں کو دے دی ہیں کچھ چیزیں اور ظاہری طور پر مالک بنا دیا۔ تم بیچ بھی سکتے ہو، خرید بھی سکتے ہو، قیامت کے دن سب کی ملکیت ختم ہو جائے گی۔ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور سب کے سب ہماری طرف لوٹائے جائیں گے، ہماری عدالت میں پیش کیے جائیں گے اور ہمارا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صابر کی والدہ 1 مہینے سے گاندھی وارڈ میں بھرتی ہیں، اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے، اس کی برکت سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما، اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ جو آئے ہیں ان کو رحمتوں سے نواز دے، جو نہیں آئے اللہ ان کے دل میں اپنے کلام کی محبت پیدا فرما، آخرت کی فکر نصیب فرما، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو دعاؤں کے طالب ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں، ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی، ہمارے شہر کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ